عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. محترم سامعین کرام اور اساتذہ کرام اور مہمانان خصوصی، آج کی مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک مجھے صحیح بولنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین کرام، جب اسلام فارن کی چوٹیوں سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی. چنانچہ ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کی بجانے میں صرف کرنے لگے. راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمینوں پر لٹا کر، آگ کے انگاروں پر سلا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے. مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی. حضرات، سن 7 ہجری محرم کا مہینہ ہے. مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر میٹنگ کی. ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا ہے. جس دن قوم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے، آج ہمارے عزت آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے. کہ جس دن کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے. چنانچہ ہمارے خدا کی توہین کی جا رہی ہے، انہیں جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے. اے غیر و عربوں، اب پوری طاقت و قوت کے ساتھ آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں جس دن مکے سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے. طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی، مگر بڑی دیر کے بعد ایک مہلک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کیا جائے، یعنی سلام کلام لین دین بالکل ہی بند کر دیا جائے. چنانچہ ہاتھ نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا. یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا. اس کے خلاف جانے کی نہ کسی کو اختیار تھا اور نہ کسی کی مجال تھی. چنانچہ مسلمانوں کو شرعی تعلیم میں بند کر دیا گیا. مسلمانوں میں عورتیں، بوڑھے، بچے سب تھیں. کھانے پینے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے. درختوں کے پتے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن گزارنے لگے. چنانچہ ایک دن کے لیے پابند ایام حج سے ہٹا لی گئی تو مسلمان باہر آ گئے. آنکھیں ڈھس گئی اور قدم لڑکھڑا رہے تھے. حضرات، قربان جائے مسلمانوں پر جن کے زبان پر کوئی شکایت نہ تھی. مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار کنکھا مارنے لگے اور کہنے لگے، اے مسلمانوں، تم کیوں اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندیوں کو ہٹا دیں گے. تو مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار، سن لے، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، ہمیں گفتار محمد نے محو کر دیا ہے. لہٰذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، پھانسی کے پھندے پر چڑھ سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے. اس ابتلا آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں. خوراکیں بھی ختم ہو گئی، کھانے پینے کی چیزوں کو بھی ختم کر ڈالا. بھوک کی وجہ سے عورتوں کی آنکھیں ڈھس گئی اور مسلمان چکرانے لگے. بھوک کی وجہ سے مسلمان مرد چکرانے لگ گئے. مسلمان مرد بھوک کی وجہ سے چکرانے لگ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے ہوتے ہیں. ابو طالب جو آپ کے چاچا ہیں آتے ہیں، کہتے ہیں، اے بھتیجے، اب تلوار چلانے کی اجازت دے دے، اب برداشت کی طاقت نہیں ہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ آج ہم اس گھاٹے سے باہر نکل جائیں گے. تو مسلمان دین و دنیا کو سلامت لے کر گھاٹے سے باہر نکل گئے. میرے دوستو، یہ دین ہم تک بہت کچھ کرنے کے بعد پہنچا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کی نجات کے لیے دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے تھے. ایک دن اسی حال میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور یہ خوشخبری دیتے ہیں، اے حضرت العزت، اے شاہین شاہ عالی جاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام وہ خوب جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس بارے میں پریشان رہتے ہیں. پھر بھی دریافت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جواب دیتے ہیں، نہ جانے کل قیامت کے دن میری امت کے ساتھ کیسا حال ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت جبریل علیہ السلام ایک ایسے قبرستان میں جاتے ہیں جہاں مسلمان اور مشرک دونوں مدفون تھے. حضرت جبریل علیہ السلام مسلمان کی قبر پر ہاتھ مارتے اور کہتے ہیں، کم بإذن اللہ.
وہ مردہ جو سن نہیں سکتا، وہ مردہ جو حرکت نہیں کر سکتا، فوراً قبر سے باہر آتا ہے اس حال میں کہ اس کا چہرہ روشن ہے اور اس کے منہ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ملاحظہ فرمایا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے مشرک کی قبر پر ہاتھ ماری اور کہا قم باذن اللہ۔ وہ فوراً قبر سے باہر نکل آیا اس حال میں کہ اس کا چہرہ کالا ہے اور اس کے منہ سے ہائے افسوس کی آواز آ رہی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے نبی، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہر مسلمان کو اس کی قبر سے قیامت کے دن مسلمان کو اس کے کلمے کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور کافر کا حال یہی ہوگا جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلائیں گے اور بڑے بڑے دفتر دکھا کر کہیں گے اے فلاں دیکھ یہ تیرے گناہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ کیا میں نے اتنے یہ گناہ کیے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے تیرے پاس رسول کو نہیں بھیجا تھا؟ وہ تمہیں راہ راست سے آگاہ کرتا تھا، تم کو اس کرنے سے روکتا تھا، لیکن تم نے اس کی ایک نہ مانی اور تم منکرین میں سے ہو گئے اور تم یہاں عذاب علیم کا مزہ چکھو۔ اسی طرح جب ہم اس دین کو دین مان کر اس پر عمل کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کو دین مان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔